دیکھیے اصطلاحی معنوں کے اندر دیکھا، لغوی معنوں میں دیکھا جائے تو صبر کسی مصیبت کے منزل پر ہوتا ہے، کسی ظلم کے مقام پر، مصیبت کے موقع پر۔ شکر ہمیشہ نعمت کے مقام پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی معلوم ہے کہ کرب و بلا میں جو افراد اکٹھا ہوئے تھے وہ رضائے الہی، مرضی الہی یہی تھی، مرضی الہی کی اتباع کرتے ہو کرب و بلا میں آئے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ کرب و بلا کے تمام شہداء امام حسین کی معیت میں اور ان کے سائے میں سمجھ رہے تھے کہ آج جو بھی عمل ہو رہا ہے گویا یہ نعمت الہی ہے، اور اس نعمت الہی کے موقع میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں صبر کیا تو میں کہوں گا یہ ان کے کمال کی، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے اصحاب جو معصوم نہیں ہیں امام کی ان اصحاب کا اس یقین کے ساتھ ہونا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین حق پر ہے، اور حق وہ ہے کہ جو خدا کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہم نے حیوان کو دیکھا، وہ گھوڑا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک گھوڑا جو ہے یہ حیوانوں میں ایک ایسا حیوان ہے جسے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور جب پیاسا ہوتا ہے تو یہ اپنے مالک پر بھی کبھی کبھی حملہ کر دیتا ہے پیاس کے عالم میں۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا صبر تو اپنے مقام پر رہا، لیکن جو ذوالجناح سید الشہداء کے پاس تھا، حضرت عباس علمدار کے پاس تھا، اس کے صبر کے انتہا دیکھیں جب حضرت عباس نے گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشکیزے کو پانی سے بھرنے لگے تو گھوڑے کے کانوں میں کہا تھا تو پیاسا ہے تو پانی پی لے، مگر جب مشکیزے کو باہر نکالا تھا تو دیکھا تھا کہ گھوڑے نے پانی نہیں پیا، تو حضرت عباس نے جملوں کو ادا کیا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں پانی پی لے۔ تو ایک مرتبہ اس گھوڑے نے حضرت عباس کی جانب دیکھ کے، تاریخ نے ان لفظوں کو تصویری صورت میں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی گردن کو آسمان کی طرف کر دیا، گویا آنکھوں سے پانی نظر آنا بند ہو جائے۔ یعنی انسان تو انسان، حیوان ایسے وفادار ہیں کہ دریا میں کھڑے ہوئے ہیں مگر پانی نہیں پی رہے۔ یہ تاثیر تھی نمائندہ الہی کی، یہ تاثیر تھی فرزند زہرا کی، یہ تاثیر تھی کردار فرزند رسول کی کہ سب کچھ قربان کیا ہے۔ ایک ساتھ کیا درس دیتے ہیں کربلا والے، ہمیں درس رضا دیتے ہیں، درس صبر دیتے ہیں، درس شکر دیتے ہیں، درس وفا دیتے ہیں، یقین دیتے ہیں، تقویٰ دیتے ہیں، اعتقاد دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہوئی نا کہ ہمیں یہ ایسی منزلیں ہیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جس ٹائم پہ یہ ان کا یہ ایک طرح سے جو امتحان تھا جو لوگوں کے سامنے جس طرح سے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو مثالیں وہاں پر قائم کر رہے تھے۔ یہ تو چلے ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں نا کہ جہاں پر وہ صبر کر رہے ہیں۔ مفتی نوید صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم بڑوں کے چلے بڑے ہیں وہ صبر کر رہے ہیں، یہ کربلا کے بچے کیسے بچے تھے کہ جن پہ ظلم ہو رہا تھا؟ یہ ان کی مائیں کیسی مائیں تھیں کہ ان کے سامنے ان کے بچے جب ذبح ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، وہ بچے جو ہماریوں سے گرے تھے، یہ مائیں بھی خاموش تھیں اور یہ وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں، اور یہ بچے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کہیں کسی بچے نے، کسی ماں نے شکایت نہیں کی؟ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں ہم قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہم کسی اور پر قیاس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ شخصیات قیاس کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے نص میں بیان کیا ہے۔ کہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کہہ کر بیان کیا ہے۔ ابنانا و ابناءکم، یہ جو ابناءنا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جو بچے ہیں، تو تھے تو وہ بچے ہی اس وقت نا، چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے تھے، ہم عمر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں اپنا نمائندہ بنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کی اپنی عظمت، ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو جو خواتین اور یہ چیزیں حادثاتی نہیں ہوتی، یہ رشتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو نالین پہنی وہ بھی حادثاتی نہیں ہے، وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس نالین کا بھی انتخاب ہوا پہلے سے کہ یہ رسول پہنیں گے۔ جو رسول نے لباس زیب تن فرمایا وہ بھی حادثاتی نہیں ہے، اس کا بھی انتخاب ہے۔ رسول کی جو سواریاں ہیں ہمارے ہاں تو اس پر بڑی بحث ہے، وہ تمام کی تمام سواریاں انتخاب الہی ہیں،
تو سواری انتخاب الہی ہو، رسول جو مسواک استعمال کریں وہ انتخاب الہی ہو، جو لباس استعمال کریں وہ انتخاب الہی ہو، جو بستر استعمال کریں، تو بتائیے یہ ساری چیزیں اگر انتخاب الہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ نہیں ہیں، جو جسم سے جدا ہیں پر جسم سے مس ہونے کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، تو جو جسم کا حصہ ہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ نس ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو جو خون ہے، مجھے بتائیے کیا وہ انتخاب الہی نہیں ہے؟ رسول اللہ کا خاندان یہ انتخاب الہی ہے، اور جس کو اللہ منتخب کرے تو بتائیے وہ صبر نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ شکر نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہاں تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی آپ کو صابر نظر آئے گا، اور یہ اصغر اکبر، جیسے ابھی انہوں نے کہا اکبر، اور کسی نے کہا جو ہے نا وہ اوسط، یہ پہچان کے لیے ہم نے نام رکھیں، وگرنہ حسین وہ ہے جس نے دنیا کو بتایا گھر میں نام رکھنے تو میری طرح رکھو۔ ایک بیٹا پیدا ہوا تو کہا نام علی ہے، دوسرا پیدا ہوا تو علی، تیسرا پیدا ہوا تو علی۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا اللہ جتنے بیٹے دے گا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ یہ خاندان رسول ہے، اور یہ جو پہچان کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ اکبر ہیں یعنی وہ عمر میں بڑے ہیں، یہ درمیان والے ہیں، یہ چھوٹے والے ہیں، یعنی یہ عمر کا اعتبار ہے، تو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میں انتخاب الہی ہوں اس اللہ کی زمین پر، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا، اور اگر میرے پائے استقامت میں لغزش آ گئی تو لوگ کیا کریں گے؟ اور میں یہاں آخر میں ناظرین کی خدمت میں یہ جملے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، راستے 2 ہوتے ہیں، ایک رخصت کا ہوتا ہے اور ایک عزیمت کا ہوتا ہے۔ کچھ اصحاب اس زمانے میں ایسے تھے جو خاموش رہے، جنہوں نے راہ رمل کیا، ہم ان کو برا نہیں کہتے، وہ یزید کے مقابل نہیں آئے، وہ عبادت کے لیے چلے گئے، وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے چلے گئے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جس کا انتخاب رب نے رسول کے نواسے کے طور پر کیا، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں گیا، بلکہ اس نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو اختیار کر کے بتایا کہ صبح قیامت تک جب جب ظلم ہوگا تو ظالم کے سامنے حق کے نمائندے کے طور پر کسی کی بات ہوگی تو وہ بات حسین بن علی کی ہوگی۔ آج 8 محرم ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، اور درس تو اتنے ہیں اور اتنا کچھ اس میں ہے کہ اگر ہم سارا دن بھی بات کرتے رہے اور قربانیوں کے حوالے سے بات کریں تو مطلب دنیا کے تمام تر سمندر کہتے ہیں نا کہ اگر وہ سیاہی بن جائیں اور تمام تر درخت اگر ان سے قلم بھی بنا لیے جائیں تو تب بھی جو مصلحت تھی اور جو صبر تھا، جو شکر تھا، جو درس تھا، جو تقویٰ تھا، جو اللہ کی وحدانیت پہ جس قدر ان کا زور تھا، ایسی بہت ساری چیزیں، یہ ہمارے لیے اس کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آج 8 محرم کا دن ان کو بیسکلی منسوب کیا جاتا ہے جناب عباس علمدار سے، اور کیونکہ کربلا وفا کا درس بھی دیتا ہے، اور جب وفا کی بات کی جائے جناب عباس علمدار کو یاد نہ کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے جب بھی جو جلوس نکلتے ہیں تو اس میں یہ علم سب سے آگے ہوتا ہے۔ اگر آپ امام حسین کی زیارت کو جائیں تو جب آپ سب سے پہلے کربلا میں انٹر بھی ہوں گے تو اس سے پہلے امام حسین کی زیارت سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ روضہ جناب عباس آتا ہے، تو یہ ان کی وفا ہے، اپنے بھائی سے محبت ہے، کہ اب یہ اپنے آقا سے محبت ہے کہ وہ ہر جگہ ان سے آگے آگے ہوتے تھے، محافظ بھی تھے ان کے، جیسا ہم بانڈ دیکھتے تھے کہ امام علی میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت تھی ویسی ہی محبت کہتے ہیں کہ جناب عباس علمدار اور ان کے آقا امام حسین علیہ السلام میں بھی تھی۔